بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی یا کوئی بھی مشکل ہوتی تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے کسی بزرگ کے پاس ضرور جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور مجھ میں فاقے کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو یہ لوگ مجھے طعنے دیں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا، اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری میں دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوسرا جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس لومڑی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شیر کو بیکار میں کچھ لوگ پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، تیری شیر سے کیا نسبت؟ تو لومڑی نے کہا کہ چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں یہ بتا دیا کہ میں شیر کا بچہ ہوں تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ حضرت شیخ سعدی نے اس شخص کو کہا کہ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت دیں گے؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اسے بادشاہ کی ملازمت میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصہ میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج پر چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شیخ سعدی حیران رہ گئے اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا کہ میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میرے تمام دیرینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہیں مانا، اور میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے جس میں بڑا خطرہ ہے۔ اگر تجھ میں ڈنگ کھانے کی ہمت نہیں ہے تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے، جبکہ بے وقوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔